اس کے بعد لوگوں کا گلہ ہے کہ جی آپ جناب اہل حدیثوں کو بھی مل چکے ہیں، دیوبندیوں کو بھی مل چکے ہیں، بریلوی اہل تشیع کو بھی، تو بریلوی علماء کو بھی ملے. یہ گلہ شکوہ شروع کیا. اب بریلوی علماء کی پبلک کا جو مزاج ہے وہ آپ کو پتہ ہے. آج کل تو بہت وائلنٹ ہوا ہے پچھلے 2-3 سال سے. تو کوئی عالم ایسا دلیر نظر نہیں آتا تھا کہ جس سے ملاقات کی جائے. اور ایک بندہ پھر ہمیں نظر آیا، اور آپ کو پتہ ہے وہ ہم نے 16 اگست 2019 کو، آپ بھی ساتھ ہی تھے، اس میں تو نہیں تھے آپ ساتھ، اس میں ندیم بھائی عثمان بھائی تھے. مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد واپسی پہ فیصل آباد میں سعید احمد اسد صاحب، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. حافظہ اللہ تعالی، ساروں کو اللہ حفاظت کرے تو اور ان کی مزید حفاظت فرمائے. تھوڑی سی تو حفاظت کر کے وہ اپنے فرقے سے باہر نکلیں، مزید حفاظت ہو تو مزید نکلیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے. ہم تو مطلب ہدایت سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھتے. تو وہ ایک بریلویوں والا گلہ شکوہ بھی دور ہو گیا. تمام مکاتبہ فکر. پھر میں نے کنکلوڈ کر لیا کہ ایک بار تو ساروں کو مل لیا، تو کسی کے بھی تلوے نہیں چاٹے ہیں، جا کے ملاقات کی ہے ان کی اچھائیوں کی وجہ سے. اتنا حوصلہ باقی علماء بھی اگر پیش کریں تو ہم انشاءاللہ تعالی تلوے تو نہیں چاٹتے، 10 بوسی بال سب کی کرتے ہیں، تو وہ کر لیں گے انشاءاللہ حد رکوع جھکے بغیر. تو انہی ملاقاتوں کے سلسلے میں سے یہ والی ملاقات بھی تھی. ایک 25 اگست 2019، یہ بھی ایک زندگی کا یادگار دن ہے. بلال بھائی بھی ساتھ تھے، باقی لوگ بھی. میں پہلے عرض کر دوں کہ یہ ہمارا بھرپور دن گزرا ہے. بے شک. کیوں جی؟ بے شک. کوئی شک. کتنی لرننگ ہوئی ہے اس کے اندر؟ بہت لرننگ. اچھا. کوئی شک. اس میں ہم 5 بندوں سے ملے ہیں. 3 کے نام تو میں آپ کو ڈسکلوز کر دوں گا، 2 کے نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا، نہ ان کی تصویریں پیش کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ اپنی پبلک سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ تصویر کھنچوانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے. بہرحال ہمارا کوئی مقصد یعنی تصویر کھنچوانا تو ہے نہیں تھا. مقصد ہوتا ملاقات، اور ملنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کئی ایک جو گیریں لگی ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ڈیبیٹ کے انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بندے کی ٹون اور ہوتی ہے. اب میں آپ سے گفتگو کے انداز میں بات کر رہا ہوں تو اس کی ٹون کچھ اور ہوگی. قرآن میں بھی آپ دیکھیں جب عذاب کی آیات ہے اس کی ٹون اور ہے، رحمت کی آیات کی ٹون اور ہے. وہ ظاہر ہے ایک ٹون میں تو ساری باتیں نہیں ہو سکتی. اور وہاں سے نکل کے ہم پھر 2 بریلوی علماء کو ملنے گئے. آگے سب کچھ سینسر ٹھیک ہو گیا. اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بریلوی مکتبہ فکر ایک نان وائلنٹ مکتبہ فکر تھا. کوئی جہادی تنظیم نہیں تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا. پچھلے 2-3 سالوں سے یعنی ان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی تبدیلی رونما ہوئی. چند لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ان کو یوز کیا، یوز کر کے آسمان پہ چڑھایا اور آسمان سے نیچے پٹک دیا. لیکن اس دوران جو تبدیلی ہم وقتی گینز تو کر لیتے ہیں کسی کو اٹھا کے، لیکن یہ نہیں دیکھتے اس کی وجہ سے جو باقی عوام الناس کے مینٹل ماڈل تبدیل ہوتے ہیں وہ ڈیکیز میں جا کے ریکور کرتے ہیں. کیونکہ وہ ذہنی آپ ساخت ہی بدل دیتے ہیں، سوچنے کی ہر چیز نیگیٹو، ہر ایک بندے کو گستاخ رسول، ٹھیک ہے جی، کاٹ دو، مار دو، جلا دو، وڑ دو. جب یہ آپ کرتے ہیں تو آپ بے شک چلے بھی جائیں، آپ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دماغ میں یہ یعنی چیزیں گھسا دی ہیں، وہ تو اب نکلتے ہی نکلیں گی. باقی ملک کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا آپ دیکھ لیں ان 2-3 سالوں کے اندر. اب جا کے تھوڑا سا سکون آیا اور نئے سافٹ ویئر انسٹال ہونا شروع ہو گئے علماء میں، تو اب وہ ان میں وہ والی سختی نہیں رہی ہے. لیکن ابھی بھی چونکہ جو وہ تبدیلی آئی تھی وہ عوام میں تو موجود ہے، تو اس لیے بریلوی علماء میں سے یا تو کوئی بہت دلیر ہو تو وہی اپنے آپ کو اوپنلی پریزنٹ کر سکتا ہے. باقیوں میں اتنی جرت بھی نہیں کہ وہ ایک تصویر میرے ساتھ کھنچوا لیں. وہ کہتے نہیں ہماری امام ہمارے ساتھ ایسی کی تیسی پھیر دے گی. بلکہ ہمارے بھائیوں نے، میں نے تو خیر انہوں نے مجھے ایک کہا کہ میں نے کہا نہیں یار چھوڑیں، ہمارے لیے ملاقات امپورٹنٹ ہے، آپ ہم سے گلے شکوے کریں، ہم آپ سے کرتے ہیں. اور ہم نے کیے. بھائیوں نے ریکویسٹ کی کہ جی چلیں آپ تصویر کھنچوا کے بعد میں یہ کہیں کہ وہ آیا تھا ادھر، ہم نے اس کو سمجھایا ہے. کیوں جی ندیم بھائی یہ تو کر سکتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں نا یہ بھی نہیں کر رہا.
کیونکہ ان کو اپنی عوام کا مزاج پتہ ہے. ٹھیک ہے, بلکہ وہ کہنے لگے ہم تو آپ کے خلاف ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے جب ہم آپ کے خلاف ویڈیو بنائیں گے نا تو ہمیں پھر اولو العلم قائما بالقسط بھی بننا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ میں تو آپ کو پتا منہ پھاٹوں, میرے خلاف ویڈیو آئے گی کوئی اس طرح کی 2 نمبری میں تو لا کے ہاتھ پڑھا دیں گا پگڑی, اور کوئی چیز نہ سمجھیو. تو وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب جب آپ کے خلاف ہم ویڈیو بنائیں گے نا تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ انجینئر کی یہ 70% باتیں ٹھیک ہیں, یہ 30% میں وہ ڈنڈی مار رہا ہے, وہ بھی ان کے بقول. تو کہتے ہیں وہ ڈنڈی کا جو جواب ہے نا وہ تو انہوں نے بھول جانا ہے. انہوں نے کہنا تسی 70% ٹھیک کیوں کیا ہے, ایسی دی تیسی تواڈی, تسی انہوں ٹھیک کہہ دیا. اور وہ ٹھیک کہنا ان کی مجبوری ہوگا کہ وہ جواب کیسے دیں گے. ٹھیک ہے, اگر میں اب بریلویوں کی گستاخانہ عبارتوں کا رد کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے حسام الارمین میں جو علماء دیوبند پہ گرفت کی ہے وہ ٹھیک کی ہوئی ہے, آگے پھر میں چلتا ہوں. لیکن مجھے یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کہیں گے آپ نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہہ دیا, ٹھیک کیوں کہہ دیا. کیوں؟ ہم نے وہ فرقہ وارانہ ذہن ہی نہیں بنایا ہوا. ان کو پتہ ہے یار یہ مجھ سے مزاج آدمی ہے, جو بات صحیح ہے وہ صحیح کہے گا. دیکھ لیں جس مولوی پہ حملہ ہوتا ہے, علمی حملہ, اور وہ بندہ حق پہ ہوتا ہے, میں اس کا دفاع کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے مزاج ہے پھر علماء کا. انہوں نے کہا جی تصویر نہیں کھنچوانی, تو ہم نے کوئی دور, حالانکہ آج کے دور میں کوئی مسئلہ ہے تصویر کھینچنا؟ کوئی مسئلہ نہیں, چوری چھپے کر سکتے ہیں آپ. بعد میں روتے پیٹتے رہے, ہم نے دوبارہ کون سا ان کو شکل دکھانی تھی, پھر نیٹ پہ چڑھا دینی تھی کہ ہاں جی اے جے تواڈے بڑے بزرگ اے بیٹھے جے ساڈے نال. لیکن نہیں, یہ غلط اپروچ ہے. بال ان کے ساتھ ہماری آلموسٹ سیٹنگ جو ہے وہ 7:15 سے لے کے آلموسٹ 10 بجے تک 3 گھنٹے رہی. تو اچھی ڈسکشن ہوئی, ہم نے بھی اپنا مقدمہ رکھا, اور وہاں پہ انہوں نے کئی ایک ایسی باتیں کی جن سے ان کا مزاج ان معاملات میں ویسے ہی لگ رہا تھا. جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہم پہ انجینئر صاحب جب بھی کبھی گرفت کریں ہمیں کسی کوئی صوفی کی عبارت نہ پیش کیا کریں. یہی کہا نا, اور ان کا دین صوفیاء کی کتابیں نہیں ہے, دین کتاب و سنت کا نام ہے. بالکل. لیکن پریکٹیکلی وہ ایک ٹکٹ میں کئی مزے کر رہے ہیں. صوفیاء کی کتابیں چھاپ کون رہا ہے؟ وہی لوگ. اس کے بینیفیشری کون ہے؟ وہی لوگ. تو اسی لیے میں اس پہ جملہ بولتا ہوں کہ ہمیں یہ گلہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ انکاری نہیں ہے. آپ یقیناً انکاری نہیں ہے ان باتوں سے جو میں کہتا ہوں کہ یہ گستاخانہ لکھی ہیں, لیکن مسئلہ آپ اقراری بھی تو نہیں, اعلانیہ اقرار بھی تو نہیں کرتے کہ مس ہینڈل ہوئے ہمارے بزرگوں سے معاملات. وہ تو جب آپ کو کوئی آ کے دباتا ہے, کوئی لادہ ملتا ہے, کوئی گلے شکوے کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, گستاخی ہے, ہم نہیں مانتے. میں آپ کو اس کی پریکٹیکل مثال بتاؤں. غلام سعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے استاد بھی ہیں, میں نے ان کی کتابوں سے لرن کیا. مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں وہ شیخ الحدیث تھے. بریلویوں کے پاس ان سے بڑا کوئی محدث, محقق اور مؤلف نہیں ہے ماضی قریب کے اندر بھی. شرح صحیح مسلم انہوں نے لکھی, میں نے 2001 میں پڑھی تھی. شروع میں جن چند لوگوں نے میرے ذہن کھولے ان میں ایک وہ بھی تھے, ایک پیر نصیر الدین نصیر صاحب بھی تھے رحمہ اللہ تعالیٰ. اللہ ان تمام کی غلطیوں سے ان کی درگزر فرمائے, ان کو نیک کاموں کا اجر. پیر نصیر الدین صاحب سے بھی میری ملاقات ان کے گھر میں ہوئی بھی ہے, 2007-8 کی بات ہے. تو یہ 2007 میں غلام سعود سعیدی صاحب سے کراچی ملاقات ہوئی, مفتی منیب صاحب کے مدرسے میں. تو میں نے ان سے کئی ایک باتیں ڈسکس کی جس میں نے اعلیٰ حضرت کی عبارت جو ملفوظات والی ہے کہ انبیاء کی بیویاں ان کی قبروں میں پیش کی جاتی ہیں, نعوذ باللہ ان سے شباشی کرتے ہیں, انہوں نے کہا یہ گستاخانہ ہے. نماز غوثیہ کہتے ہیں شرکی ہے, لیکن یہ کہیں لکھا نہیں ہے. انہوں نے ایک بندہ ابھی سامنے آیا ہے جو سب سے بڑا مناظر اس وقت, یعنی 19 مناظرے اس بندے نے جیتے ہوئے ہیں, اور وہ گلا کر رہے تھے کہ عمران خان نے 1 ورلڈ کپ جتایا تھا, میں نے 19 ورلڈ کپ آپ کو جتائے ہوئے ہیں. ورلڈ کپ ہی ہے نا جب سارے, پھر حقیقت بات ہے. آپ ان کے, ہم تو بچپن سے ان کے مناظرے دیکھ رہے ہیں. نہ وہ جناب دیوبندیاں نو کھنگڑ دے سن, نہ اہل حدیثاں نو. سعید اسد صاحب جن سے میری ملاقات ہوئی تھی 16 اگست کو, انہوں نے 1-2 مسئلوں میں اختلاف رائے کیا ہے, تو آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی آخری عمر میں جو ہے وہ تقدیر غالب آ گئی ہے, جنت سے ایک بالشت رہ گیا تھا, تقدیر غالب. حالانکہ بخاری مسلم کی اس حدیث میں بعض کا پوری زندگی دوزخی والے اعمال کرتا رہتا ہے, دوزخ سے ایک بالشت رہ جاتا ہے تو جنت والا معاملہ ہو جاتا ہے. وہ نہیں, وہ حصہ کوٹ کر رہے ہیں.
کوئی لکھ رہا ہے جی بابے کا آخری عمر میں دماغ سٹے آ گیا ہے، ٹھیک ہے. اور جب میں ملاقات کر کے آیا ہوں تو کئی لوگوں نے کمنٹس کیا اچھا اب پتہ لگا اس کے پیچھے کون ہے. کوئی خام خواہ یعنی بال یہ جرت انہوں نے کی ہے. ان سے بھی ہم نے کئی چیزیں کی ہیں، تو انہوں نے تو خیر ویڈیو میں ریکارڈ کرا دیا کہ جو صوفیاء کی کتابیں ہیں نا، اس طرح بولا ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو بس پوری تصوف ہی ختم ہوگی جب اعتبار ہی نہیں، وہ چاپ دے کیوں ہو. اگر کتاب و سنت کا اعتبار ہے تو یہی رونا تو اہل حدیث بھی رو رہے تھے، ان کو آپ نزدیک ہے کہ گالیاں نکالتے تھے. تو آج پھر آپ کو مان لینا چاہیے، جس طرح ہم کہتے ہیں ملکی اداروں کو مان لینا چاہیے کہ شیعہ جو کہتے تھے نان اسٹیٹ ایکٹر نہ ہو، آج آپ کی وہ پالیسی ہے، تو آپ کم از کم ان کو دلاسے کے 2 بول دیں کہ یار آپ ٹھیک کہتے تھے. اس طرح ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کے لیے 2 بول دلاسے کے بول دیں کہ وہ کہتے ہیں کتاب و سنت اجماع کو لے کے چلیں، بزرگ بابوں کو چھوڑیں، تو کم از کم یہ اظہار یکجہتی تو کریں. لیکن وہ نہیں. بال وہ جو بریلوی علماء سے میری جو ڈسکشن ہوئی، گستاخانہ عبارتوں پہ بھی ہوئی، میرا جو حالیہ چشتی رسول اللہ والا کلپ آیا اس کے اوپر بھی ہوئی، اور کئی چیزوں کے اوپر ہوئی. اب چونکہ میں نے ان کے نام نہیں بتانے اس لیے ضرورت کوئی نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ ایک بات میں بتا دوں، میں جتنوں کو ملا ہوں سب کی 10 بوسی کی ہے، تلوے نہیں چاٹے سر، 10 بوسی کی ہے. تو اس کے بعد آلموسٹ 10 بج چکے تھے. پھر ہم وہاں سے نکلے، پھر راستے میں ہم نے مغرب عشاء کی نماز جمع کی سنت کے مطابق، اور آلموسٹ میرے خیال ہے ہم 12:30-1 بجے کے قریب جہلم پہنچے. تو یہ پوری ٹوٹل رودات تھی. 23 اگست 2019 کا جو بھرپور دن تھا، جس میں اتنے علماء سے ملاقاتیں ہوئیں. 5 تو تھے، 2 چنگے میں مل گئے، ایک ڈاکٹر طاہر صاحب اور ایک دوسرے جن کا میں نے بتایا، جنہوں نے تعریفی کلمات میرے لیے بھرے مجمع میں کہہ دیے. تو آندہ بھی انشاءاللہ امید ہے سلسلہ رہے گا ملاقاتوں کا جاری. لرننگ ہوتی ہے بات پہنچانے میں، لیکن ان سب کو مل کے مجھے یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی گونج یا اس کی گرمائش گراس روٹ لیول تک پہنچ چکی ہے اللہ کے فضل سے. جب عوام آپ کے گاٹے فٹ ہو جائے وہ فائدہ. اور ہمارا مقصد گاٹے فٹ کرنا نہیں تھا. ہم کہتے ہیں عزت کے ساتھ علماء کے ساتھ بیہیو کریں، علماء سے پوچھ کے بھی چلیں، اور علماء سے پوچھیں کہ کہاں سے یہ بات کی ہے، پوچھ کے بھی اور پوچھیں بھی، اور قرآن و سنت کے دلائل لے کے، بزرگ بابوں کے نہیں. اور صبح و شام ایک دفعہ جھوم کے کہا کریں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کارڈ وابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے وابی کہتے ہیں، اور نہ بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، علمی کتابی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، جزاکم اللہ خیر.